السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 70 تک ہم پڑھ چکے۔ پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے اسے یعنی قرآن کو جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، میں تم پر داروغہ نہیں کہ تمہیں رائے راست پر لا کے چھوڑوں۔ ہر خبر کے ظہور کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ ان کو لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے اعراض کیجیے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے یعنی وہاں سے اٹھنا، تو یاد آ جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو۔ ان ظالموں کے حساب میں کسی چیز کی ذمہ داری ان لوگوں پر نہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر نصیحت کرنا ان پر فرض ہے تاکہ وہ غلط کاموں سے بچیں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑیے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انہیں فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اور انہیں قرآن کے ذریعے سے یہ نصیحت کیجیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گرفتار ہے، اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ سفارشی، اور وہ کسی بھی چیز سے بدلہ دینا چاہے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کیے کے بدلے میں گرفتار ہیں، اور جو وہ کفر کرتے ہیں تو اس کے بدلے انہیں پینے کو کھولتا پانی ملے گا اور انہیں دردناک عذاب ملے گا۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 71۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران اور پریشان ہو اور اس کے ساتھی سے پکار رہے ہوں کہ اگر ہدایت درکار ہے تو ادھر ہمارے پاس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ دے، اور ہمیں تو یہی حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرمانبردار بن جائیں۔ تو یہاں پر جو پہلی بات کہی گئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں سے کہیے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکاریں جو نہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتا ہے، یعنی الہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں ایک بڑی حقیقت بیان کی جا رہی ہے، جو یہ ہے کہ حقیقی معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کر سکے، لیکن اپنی زندگی اور اس کی بقا کے لیے دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو تمام معبودان باطل، خواہ وہ زندہ شخصیتیں ہیں یا فوت شدہ ہیں، دیویاں ہوں یا دیوتا، پتھر ہوں یا شجر ہو، اور جاندار چیز ہو، سب کی از خود نفی ہو جاتی ہے۔ جن بتوں، پتھروں، درختوں، جانداروں کی عبادت ہوتی ہے ان کی تو بات ہی چھوڑیے، جن انبیاء علیہ السلام یا بزرگوں کو یا اماموں کو یہ منصب عطا ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا تھا یا نہیں، اور اگر آیا تھا تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تھا یا نہیں، اور اگر وہ اپنے آپ کو نہ بچا سکے تو پھر دوسروں کو کیسے وہ کسی مصیبت سے بچا سکتے ہیں؟ تو کسی کے بھی فائدے کسی کو بھی وہ ایکسٹرا سائڈ سے جا کر فائدہ نہیں دے سکتے۔
یا کسی کی حاجت روائیوں کے لیے بھی یہی معیار ہوتا ہے، جسے آپ سب کو اور ہم سب کو مد نظر رکھنا ہے۔ تو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ معبود برحق کون ہے، کیسا ہوتا ہے، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ وہی ہے جو دوسروں کو یعنی انسانوں کو پیدا بھی کرتا ہے اور پیدائش سے لے کر موت تک ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور پھر جو ہے ان کی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اسی آیت میں دوسری بات یہ کہی گئی کہ جب اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو کیا اس کے بعد ہم الٹے پاؤں پھر جائیں، جیسے کسی کو جنگل میں شیطانوں نے بہکا دیا ہو اور وہ حیران پریشان جو ہے وہ پھر رہا ہو، اور اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آؤ، ادھر ہدایت ہے۔ تو مشرکوں کی اپنی ساتھیوں کو دعوت، جس طرح ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے اور گمراہی کی راہیں لاتعداد ہیں، اسی طرح اللہ کے پرستاروں کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اور مشرکوں کے حاجت روا اور مشکل کشا لاتعداد ہوتے ہیں۔ عرب کے دور جاہلیت ہی کو لے لیجئے کہ جہاں ہر قبیلے کا حاجت روا اور مشکل کشا الگ الگ تھا۔ کسی کا حبل تھا، کسی کا لات تھا، کسی کا منات تھا، کسی کا عزا اور کسی کا اصاف اور نائلہ۔ پھر ہندوستان اور مصر کے دیوی دیوتاؤں پر نظر ڈالیے، وہ بھی ان گنت نظر آئیں گے۔ عیسائیوں کے بھی تین خدا تو عقیدہ تثلیث کی روح سے ہوئے، اور چوتھا انہوں نے سیدنا مریم کو بھی اسی مقام پر فائز کر دیا ہے۔ نام نہاد مسلمانوں میں ہر پیر، فقیر اور بزرگ ان کا حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ اگر کسی کی ایک قبر پر نظر و نیاز چڑھانے سے حاجت روائی نہیں ہوتی تو وہ کسی دوسرے بڑے بزرگ کی قبر پر چلا جاتا ہے، اور پھر کسی تیسرے کے پاس، اور انہیں بھیجنے والے شیاطین ہی ہوتے ہیں۔ جب اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے کیا نہ کرے، تو ہر الہ کے پرستار اسے اپنے الہ کی طرف دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں سے تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ مشرکوں کی یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ بحث و مناظرے کی ضرورت نہیں، ان سے بس یہی کہہ دو کہ ہمیں اللہ کا ہی حکم کافی ہے، اور ہم صرف اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیں، اسی سے ڈریں اور اسی کے حکم کے مطابق نماز قائم کریں۔ آیت نمبر 72 میں نماز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور نماز قائم کریں اور اس سے ڈرتے رہیں، اور وہی تو ہے جس کے حضور تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ آیت نمبر 73، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ قیامت سے کہے گا کہ ہو جا تو وہ قائم ہو جائے گی۔ اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی حقیقت ہوگی، اور وہ چھپی اور ظاہر سب باتوں کو جاننے والا ہے، اور وہ بڑا دانا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو تخلیق کائنات کا مقصد، یعنی حق کے ساتھ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ زمین و آسمان کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ ان سے تعمیری نتائج پیدا ہوں، محض کھیل اور شغل کے طور پر تو نہیں پیدا کیا گیا۔ جیسے بچے مٹی سے کھیلتے ہوئے اس سے مختلف شکلیں بناتے ہیں، پھر انہیں خود ہی ڈھا کر مٹی میں ملا دیتے ہیں، بلکہ زمین اور آسمان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اس خاص مقصد کا اگرچہ قرآن میں صریح الفاظ میں ذکر نہیں آتا، تاہم بعض دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کی خدمت پر معمور ہیں، اور انسان ہی ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے۔ انسان ہی کو قوت تمیز اور ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے تاکہ اسے آزمایا جا سکے کہ آیا وہ اختیاری امور میں بھی اللہ کا فرما بردار بن کر رہتا ہے یا نہیں۔ گویا انسان کی تخلیق کا مقصد صرف ایک اللہ کی عبادت ہے، پھر اسے فنا کر کے اس جہان کے بعد اس دوسرے جہان میں پیدا کیا جائے گا۔ جو کچھ اچھے یا برے اعمال انسان اس دنیا میں سر انجام دیے ہوں گے، اس دوسرے جہان میں ان کی جزا اور سزا ملے گی، اور یہ دنیا اور آخرت سارے کا سارا ایک مربوط نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا قیامت کے لیے، اللہ کہے گا کہ کن، اور وہ ہو جائے گی، اور اسی کے لیے جو ہے بادشاہت ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بادشاہت ہوگی۔
यानी जिस दिन अल्लाह ताला इस जहान को दरम भरम करना चाहेगा तो फरिश्ता इसराफील सूर में फूंक मार देगा। इससे ज़मीन पर आबाद तमाम मखलूक मर जाएगी। फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा सूर में फूंका जाएगा। जैसे कि दर्ज झैल बुखारी की सही बुखारी की हदीस से वाज़ा है कि नफ़ख़ सूर दो बार होगा। और अजबुज़ ज़नम, सईदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूर दो बार फूंका जाएगा और इन दोनों में 40 का फासला होगा। लोगों ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, 40 दिन का? कहने लगे, मैं नहीं कह सकता। लोगों ने कहा, 40 माह का? कहने लगे, मैं नहीं कह सकता। फिर लोगों ने पूछा, 40 बरस का? कहने लगे, मैं नहीं कह सकता। फिर अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएगा तो लोग ज़मीन से इस तरह उग आएंगे जैसे सब्ज़ा उगाता है। देखो, आदमी के बदन की हर चीज़ गल सड़ जाती है मगर एक हड्डी की नोक, वो इस मुकाम की हड्डी है जहाँ जानवर की दुम होती है। क़यामत के दिन इसी हड्डी से मखलूक को जोड़ दिया जाएगा। ये सही बुखारी की हदीस है, जिसे अजमुस ज़नब कहा जाता है। यानी इंसान की रीढ़ की हड्डी में जो नोक होती है वहाँ पर ये दाना अल्लाह ताला ने ऐसे महफूज किया हुआ है कि चाहे इंसान को कोई भी हादसा पेश आ जाए, चाहे वो कुचल कर मारा जाए, समुंदर में डूब जाए, फजाओं में जहाज क्रैश होके उसका जिस्म इधर का उधर बिखर जाए, कोई जानवर उसको खा जाए, वो आग में जल के मर जाए, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो अल्लाह ताला ने वो दाना अजमुस जन्म रखा है जिससे उसकी दोबारा पैदाइश होगी, वो हर हाल में सही सलामत रहता है। और वहीं से जहाँ इंसान गिरा होगा या दफन होगा, वहीं से उस दाने से अल्लाह ताला इंसान को दोबारा पैदा कर देंगे। फिर फरमाया कि माबूदान बातिल और इनके प्रस्तारों की तरदीद के बाद अल्लाह ताला ने इस आयत में माबूद हक की यानी अपनी ऐसी 6 सिफात बयान फरमाई हैं जो सिर्फ अल्लाह ताला में पाई जाती हैं। दूसरे किसी बातिल माबूद में इनका होना नामुमकिन है। और वो ये हैं कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन यानी इस कायनात को तामीरी नताइज का हामिल बनाकर पैदा किया। नंबर दो, फिर वो इस कायनात में वुसअत भी पैदा करता है और इसमें तब्दीलियां भी, तगय्युर और तबद्दुल भी। और जब इसे कुछ करना मंजूर होता है तो वो इसके हो जाने का हुक्म दे देता है और वो चीज़ या हादसा वजूद में आना शुरू हो जाता है। नंबर तीन, इसका हर हुक्म सच्चा और ठोस हकीकत पर मबनी होता है। नंबर चार, जिस दिन इसे इस कायनात को ख़त्म करके रोज़े आखिरत में लाना मंजूर होगा तो इस आलम आखिरत में भी इसी की मुकम्मल तौर पर फरमा रवाई होगी। नंबर पाँच, इसके लिए गैब और शहादत सब कुछ यकसा है, इसकी नज़रों के सामने और इसके इल्म में है। शहादत से मुराद वो अशिया है जो किसी इंसान के सामने मौजूद हैं या इनका इंसान की दरस इन पर इंसान की दस्तरस हो चुकी है, या ऐसे तबई कवानीन जो इंसान के इल्म में आ चुके हैं। और गैब से मुराद ऐसी अशिया हैं जो इंसान के इल्म में नहीं आई, ख्वाह वो माजी से ताल्लुक़ रखती हों या मुस्तकबिल से, या ऐसे तमाम कवानीन जिन तक ताहाल इंसान की रसाई नहीं हो सकी। ऐसी सब बातें अल्लाह के इल्म में हैं। इसके हर काम में और हर हुक्म में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर मौजूद है, ख्वाह इंसान को इसका इल्म हो या ना हो। इसलिए वो हर चीज़ की कलील से कलील मिकदार तक से भी पूरी तरह बाखबर है। तो हमें इन आयात से ये पता चला कि एक तो शिरक से बचना है। और जो हस्तियां जिन्हें मुशरिकीन मक्का पुकारते थे या आज के लोग पीरों बुजुर्गों और कब्रों पे जाते हैं, वो किसी भी नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं हो सकते। इसलिए हर हाल में अपने आप को शिरक से बचाना चाहिए। यहाँ पर मुशरिकीन मक्का की वैसे तो मिसाल दी गई, लेकिन तमाम शिरक करने वालों की मिसाल यही है कि जब इंसान शिर्क करता है तो जाहिर है कि जिन लोगों को वो अल्लाह का शरीक ठहराता है वो उसके कोई काम तो नहीं आ सकते, वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और फिर जब उसे समझ नहीं आती कि इनके आगे इबादत करने से या पुकारने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो हैरान परेशान जंगल में जैसे कोई भटक गया हो तो ऐसे वो भटक जाता है। और फिर उसे उसके यही मुशरिक साथी कभी एक इलाह की तरफ बुलाते हैं तो कभी दूसरे इलाह की तरफ। लेकिन अगर इंसान हदायत की तरफ आ जाए तो वो अल्लाह की तरफ आ जाता है। इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा इसलिए कहा गया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वो तमाम रास्ते अपने दीन में दिखा देता है कि फिर उसे अल्लाह के अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती।
اس لیے دین اسلام کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہماری زندگی کو بھی آسان بناتا ہے اور ہماری آخرت میں کامیابی کا باعث ہوگا۔ اس لیے جب بھی ہم قرآن پڑھیں اسی سوچ کے تحت پڑھیں کہ ہم نے قرآن کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے اور نماز قائم کرنا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، یعنی تقوی جو ہے وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر آخری آیت میں آج کی ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کھیل تماشے کے طور پہ پیدا نہیں کیا، ہر چیز جو زمین اور آسمان کے اندر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک باقاعدہ مربوط نظام کے ذریعے پیدا کیا ہے، اور وہ اس نظام کے تحت جب سے دنیا بنی ہے چل رہا ہے اور جب تک اللہ چاہے گا چلتا رہے گا، اور اس سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو یعنی ہم سب کو فائدہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے کہ یہ نظام ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک کہیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر سور کے ذریعے سے جو ہے وہ پہلے سب کو مار دیا جائے گا اور پھر دوبارہ لوگوں کو زندہ کیا جائے گا اور حشر کے میدان کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، پھر جہاں پر جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے حشر قائم ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں کے دنیاوی اعمال کے مطابق جو ہے وہ ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی کی ترجیح آخرت ہو اور ہم دنیا سے بے رغبتی ہمیں نصیب ہو، آمین۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔